الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة غمة ونصح الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللہ پاک نے قرآن حکیم کو احسن القصص قرار دیا، بہترین قصے اس میں بیان کیے گئے اور پھر ان کی حکمت بیان فرمائی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرہ، عبرت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ان قصوں میں عبرت، سبق، نصیحت، ان کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. یہ ان قصوں سے احکامات قرآن حکیم میں بہت کم ہیں اور زیادہ تر عقائد پہ بات کی گئی. عقائد پہ نہایت تفصیل موجود ہے. پھر ان کے رد اور اختیار کرنے والی قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے. پھر اللہ کا یہ کارخانہ قدرت کیسے کام کرتا ہے اس کی تفصیل ہے. ان کی موجودگی میں عقیدے کے لحاظ سے ہمارے پاس گمراہ ہونے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. قرآن حکیم کو محفوظ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے پاس کوئی عذر موجود نہ ہو. ان کے پاس بھی کہ جن کے پاس رسول نہیں آئے. رسول ہمیشہ اسی وقت آتے تھے جب پہلے سے موجود کتاب میں کوئی ملاوٹ کر دی جاتی تھی یا اسے ڈسیبل کر دیا جاتا تھا یا لوگوں کے فتوے جو تھے ان کے علماء کے وہ کتاب پر غالب آ جاتے تھے. کتاب جو ہے اس کو مسخ کر دیا جاتا تھا. تو پھر اللہ پاک اس کتاب کے معاملے میں فرمایا گیا کہ اس میں یہ سارے کام جو پچھلی کتابوں کے ساتھ ہوئے نہیں ہوں. اور اس کے مولوی کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کتاب کو محفوظ کیا گیا. یعنی آپ قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکتے. یہ بڑی غلط بات ہے کہ مولوی یہ کہتے ہیں، مولوی یہ کہتے ہیں. کتاب اللہ خود تمہارے پاس موجود ہے. تم نے مولوی کو خدا سمجھا؟ ہر فرقہ اپنے مولوی کو فائنل اتھارٹی سمجھتا. کتاب اللہ کی موجودگی میں قیامت کے دن تم مولویوں کے کندھے پہ بندوق نہیں رکھ سکو گے. تمہیں اللہ پاک نے تمہیں یہ جتنا کچھ تم پڑھتے ہو اور تم جو لاکھوں کی تنخواہ لے رہے ہو یہ مولویوں کے کہنے سے لے رہے ہو یا اپنی عقل استعمال کیے؟ مولوی تو تمہاری تنخواہ کھاتا ہے. یہاں تم عقل لڑا سکتے تھے، دوسری طرف تمہاری عقل کیوں بند ہو جاتی تھی؟ فوراً فیوز اڑ جاتا تھا اس کا مولوی کا بات سن کر.
اسے قرآن پہ پیش کیوں نہیں کرتے تھے؟ گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ قسمیں کھانے کے لیے؟ مردوں کو بخشانے کے لیے؟ جاؤ جا کے قرآن کھولو اور دیکھو جو مولوی نے کہا ہے وہ ویسا ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا، جو مولوی ڈنڈی مار رہا ہے؟ کوئی عذر نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب میں باطل نہ تو مین گیٹ سے دوست بن کر داخل ہو سکتا ہے، نہ بیک ڈور سے دشمن بن کے اس میں داخل ہو سکتا ہے. من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی نبی بھی اس کو ٹیمپر نہیں کر سکتا. قل ما کان لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس کتاب میں بھی کوئی چینجز نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں. ائتنا بقرآن غیر ھذا او بدلہ، آپ کوئی دوسرا قرآن تھوڑا سا ہلکا ہو، تھوڑا سا مائلڈ قسم کا ہو، تھوڑا سا نرم ہو، کوئی ہمارے بزرگوں کو بھی، کچھ ہمارے دیوتاؤں دیویوں کو بھی ایڈجسٹ کر لے، یا اسی میں او بدل ہو، اسی قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو. کہا نبی نے صاف صاف جواب دے دیجیے، یہ میرا مقام نہیں، میری ڈومین نہیں کہ میں اس کتاب میں کوئی ترمیم کروں. کہتے ہیں جی خبر واحد قرآن میں کو منسوخ کر دیتی ہے. خبر واحد کا باپ بھی قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا جب نبی خود موجود ہیں اور اللہ انہی کے زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی نسخ نہیں کر سکتا، میں منسوخ نہیں کر سکتا، کوئی نئی چیز نہیں ڈال سکتا. اس کے بعد 300 سال بعد آنے والے وہ راویوں کا ریوڑ کیسے اس میں کوئی منسوخ کر سکتا ہے؟ ان کی دی گئی خبر کی بنیاد پر اس کتاب کو کیسے، اس گارنٹی کو کیا کریں گے جو خدا نے دی ہے؟ یہ محفوظ اسی لیے کی گئی تھی کہ تم کسی راوی پر طعن نہ کر سکو. راوی نے بیان کیا تھا نا، قرآن تمہارے پاس تھا، کھولو دیکھو، قرآن کے خلاف نہیں کہہ رہا وہ بات. تم راوی سے پیار کرتے ہو کیونکہ وہ تمہارا گرائی ہے، تمہارا استاد ہے، تمہارا شیخ ہے، اس کی بات پر تم قرآن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو، ساتھ میں ثواب بھی کماتے ہو. کوئی جواز نہیں. تو رسول علل ٹپ نہیں آیا کرتے تھے. رسول اس وقت آتے تھے جب اسکرپچر جو تھا وہ ٹیمپر ہو جاتا تھا، اس پہ کمپرومائز ہو جاتا تھا. اس کتاب کی گارنٹی اللہ نے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب قیامت تک کسی رسول کی آمد نہیں ہوگی، اس لیے کہ کتاب محفوظ ہے. قیامت تک آنے والے فتنوں کا جواب اس میں موجود ہے. جو انسانیت اعتراض کر سکتی تھی وہ سارے اس میں لکھ کر ان کا جواب دیا گیا ہے. ہم پھنستے روایتوں کی دلدل میں ہیں. ملحدین جب اٹھاتے ہیں اعتراض تو وہ روایات پر اٹھاتے، اور ہم روایات بھی نہیں چھوڑتے. قرآن نے ہر ایک کا جواب دیا، لیکن ہم قرآن کا جواب مانتے ہیں. ہم پھنس جاتے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ تو فلاں روایت کے خلاف، اور اس میں فلاں راوی ہمالیہ جتنا ہے، لہذا نہیں، راوی کو نہیں ہارنے دینا، پکڑ پکڑ کے اوپر پھینکنا، اس کو غالب کرنا ہے. تو یہ بات نوٹ کر لیجیے، کتاب اصل میں حجت ہے، نہ کوئی راوی حجت ہے نہ کوئی مولوی حجت ہے. حجت اللہ بے شک وہ اپنا لقب رکھ لے، مقام رکھ لے، لیکن حجت صرف یہ اللہ کی کتاب ہے. حسبنا کتاب اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس میں جو واقعات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عبرت ہیں. مثلا صرف سورہ یوسف کو لیں آپ، سورہ الکاف میں اسباب کی حقیقت بیان کی گئی. اس لیے کہا کہ سورہ کاف کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی کسی کے دجل و فریب کا، یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا اصل میں یہی دجل و فریب ہے، یہی گدلا کر دیتے ہیں. نفع ہو گیا تو کہا جی میں نے فلاں تکنیک آزمائی تھی، میں نے دیکھا لوکیشن کی جگہ ہے، وہاں سے فوراً دکان ڈالی اور چل پڑی. یہ خدا کہیں بھی نہیں ہے، بس میں نے سوچا. اور جب بند ہوتی ہے تو کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے. پھر دوڑتے ہیں کالے جادو والوں کے پاس بندش ہٹانے کے لیے.
اسباب نفع یا نقصان خود نہیں دیتے، یہ مردہ ہوتے ہیں، اللہ دیتا ہے ان کے ذریعے۔ وہ غیب میں رہ کر امتحان لے رہا ہمارا کہ ہم اس تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، ہم حقیقت کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ تو اس میں سورہ الکہف میں اسباب کو موضوع بنایا گیا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، اللہ کا کارخانہ قدرت کیسے چلتا ہے۔ سورہ یوسف میں اس کی بہترین مثال موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، 11 ستارے میں نے دیکھے، ایک سورج چاند دیکھا میں نے، وہ میرے سامنے جھکے ہوئے۔ یہ سجدے سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو 7 اعضاء پر ہم اللہ کو کرتے ہیں، جیسے آسمان ما فوق الراس ہے اسی طرح وہ جو اوپر ہے وہ بھی آسمان، آپ کے سر کے اوپر جو بھی ہے وہ آسمان ہے، یہ جو ہم چھت ہے ہمارے سر کے اوپر یہ آسمان ہے۔ اللہ پاک نے مثال دی غالباً سورہ حج میں کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ جسے یہ شک ہے کہ اللہ اپنے نبی کی نصرت نہیں کرے گا، اس کا گمان یہ ہے کہ اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اپنے نبی، تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ آسمان کے ساتھ رسی باندھ لے اور لٹک جائے تاکہ خدا کے یہاں جا کے دیکھ لے۔ ویسے تو جب موقع ہوگا تو پتہ چلے گا نا اللہ نصرت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ سورت نازل ہوئی ہے دوران ہجرت، اس میں جو حکم دیا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دیا جاتا ہے لڑنے کا، ہاتھ کھول دیے گئے ان مظلوموں کے لیے کہ وہ لڑیں اپنے دفاع کے لیے۔ مکے میں کیا تھا، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کے رکھو، کتنا بھی ظلم ہو تم نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا تم۔ تو آسمان سے رسی کیسے باندھیں گے جی؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، کسی سبب کے ذریعے چادر باندھ لے یا رسی باندھ لے یا تار باندھ لے یا کچھ باندھ لے، بے سبب یہ چیز کسی چیز کو بھی استعمال کر لے۔ کہاں باندھے اس کو؟ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان سے۔ تو بندے کہہ سکتے ہیں یار آسمان سے کیسے کوئی رسی باندھ سکتا ہے، خدا بھی کیسے بتے؟ چھت، درخت جو تمہارے اوپر ہے وہ سما ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے کو کلی کرنے کو عربی میں وضو کہتے ہیں، اور ایک وضو وہ بھی ہے جو ہم جس میں 4 فرض ہیں ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے جو حدیث ہے کہ حضور نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کیا، اس سے مراد ہاتھ دھوئے کلی کی ہے، نماز والا وضو نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں بھی جو جھکنا ہے، یہ جھکنا سجدہ جو ہم سمجھتے ہیں، جو فرشتوں کو بھی کہا گیا تھا اس جدول آدم، وہ یہ 7 اعضاء والا نہیں تھا کہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اور 2 گھٹنے اور ناک رکھ کے تم آدم کو سجدہ کرو۔ بو ڈاؤن، اس کا آپ دیکھتے ہیں جیسے جاپان والے کرتے ہیں، وہ جوڈو والے جو کرتے ہیں، جسٹ بو ڈاؤن، یہ ہے احترام کرو۔ تو میں نے دیکھا جھکے ہوئے میرے سامنے، اور یہ بادشاہی کے آداب میں سے تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا، یوسف علیہ السلام نبی، انہیں پتہ تھا نبی، ان کا خواب وہی ہوتا ہے نبی کا خواب، لہذا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے بعد یہ نبی بنیں گے اور یہ بادشاہ بنیں گے۔ تو سوتیلے تھے، 2 ماؤں سے تھے، یہ باپ ایک ہی تھا، مائیں 2 تھیں، اور دونوں مائیں یکے بعد دیگرے اصل میں بہنیں تھیں، خالہ کے بیٹے بھی تھے، لیکن یہیں سے شریکہ شروع ہوتا ہے، آپس میں عداوت تھی، 2 ماؤں کے تھے، عداوت تھی۔
ایک ماں کے 10 تھے لیکن جتھا تھے پورا، آپس میں ایک مٹھی کی طرح تھا۔ 2 دوسری ماں سے تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام، یہ بیٹے، ایک بیٹی زینب بھی تھی جو یوسف علیہ السلام کی سگی بہن تھی، یہ 3 تھے ایک طرف۔ تو فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ نہیں کہا محلے والوں کو مت بتانا، گاؤں والوں کو مت بتانا، کہا اپنے بھائیوں کو مت بتانا، یہ گھر میں دشمن ہوتے ہیں، بھائی کی ترقی انہیں حسد میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ کزنز قتل کرتے ہیں اپنے کزن کو، دعوت پہ لے کے اس میں زہر ملا دیا، مار کے کہیں کھڈے میں ڈال دیا۔ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا جنگل میں مار کے کزن کو، کہیں فرانس سے یا باہر سے آیا تھا وہ، تو حسد کی وجہ سے۔ گاؤں والوں سے ہوشیار ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے کزنز کے ساتھ کہیں مت جائیں لانگ روٹ پہ آپ، چاہے وہ کتنے بھی اچھے بنے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے تھے کنویں میں پھینکنے کے لیے۔ جب بھی آپ پاکستان جائیں آپ ہوشیار رہیں، احتیاط کریں۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کوئی چال چل جائیں گے تمہارے ساتھ۔ اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ بے شک وہ چال چلے مگر اللہ کا جو کام ہے وہ پورا ہوگا، لیکن بندہ تو اذیت میں پڑ جاتا ہے نا، بندہ تو مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ رستہ روک دیا فتنے کا، یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا، لیکن کیا پھر خدا کی تقدیر رک گئی؟ تقدیر کیا ہے، لوگ کیا کریں، اللہ پاک ایک فیصلہ کر لیتا ہے اور لوگ اس فیصلے کے حالات اس فیصلے کے خلاف ہوتے ہیں، اور اللہ پاک انہی کو استعمال کر لیتا ہے اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے۔ یہ بات اگر آپ کا خدا پر یقین ہے کہ وہ زندہ خدا ہے، آپ ہر وقت اس کی نظر میں ہیں، ایک ایک سانس، ایک ایک گھونٹ، ایک ایک لقمہ اس کی نگرانی میں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کوئی چال چل جائے گا۔ وہ اللہ پاک نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ جتنی بھی چالیں، جتنی بھی سازشیں، جتنی بھی سرگوشیاں، جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں، یہ اصلاً انسان کی طبیعت فطری ایک چیز ہوتی ہے کہ جب دیکھتا ہے دوسرے کو سازش کرتے، سرگوشیاں کرتے، پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کیا چال چلنے والے ہیں میرے ساتھ۔ کہا صرف وہ پریشان کرنا چاہتے ہیں تمہیں، بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد وہ جملہ، ہر آیت کا جو آخری جملہ ہے نا، جو اس کا جو آخری حصہ ہے بڑا اہم ہوتا ہے، اس میں فیصلہ ہوتا ہے اس آیت کا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ بنگالی بابا ہو یا فلاں بابا ہو یا چٹا چاکالا جادو کرنے والا ہو، اگر مومن ہو تو پھر تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ایمان اور توکل دونوں ایک جوڑی، ان میں سے ایک چلا جائے دوسرا ختم ہو جاتا۔ اللہ پر توکل نہیں تو اللہ پر ایمان نہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم تم پر توکل کرتے ہیں۔ ہر روز ہم وتروں میں پڑھتے ہیں، جب توکل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ایمان، سب سے پہلے ایمان اڑتا ہے پھر توکل اڑتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن ہو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اسباب، وہ رستہ بند کر دیا یعقوب علیہ السلام نے کہ یوسف علیہ السلام بھائیوں سے بات نہ کریں، نہیں کی، باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، بھائیوں کو دوسرا رستہ۔ اب جب پتہ چل گیا یہ نبی ہے تو پیار اور زیادہ بڑھ گیا، زیادہ اٹیچ ہو گئے، تو وہ دوسرا فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ بھائیوں نے کہا اے اللہ، یہ ہمارے جو والد صاحب ہیں یہ یوسف اور اس کے بھائی سے بہت زیادہ نہیں پیار کرنے لگ گیا، جبکہ ہم عصبہ ہیں، ہم 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں کا گروپ ہے، ان کو چھوڑ کے 2 بیٹوں کے ساتھ لپٹ گیا باپ۔ اور یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ والدین چھوٹے اور کمزور بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جو چھپٹ کے کھا لیتا ہے
اس کو نہیں دیتے، وہ انہیں پتہ خود لے لے گا۔ جو شائی ہوتا ہے جب تک دو نہ وہ کھاتا نہیں ہے اس کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ کھلاتے ہیں کہ اس نے کھایا نہیں کھایا، پوچھتے پھرتے ہیں اس نے روٹی کھائی نہیں، میرے بیٹے نے کھانا کھایا نہیں کھایا۔ کہیں کسی کے گھر مہمان بھی جائیں تو اس بچے کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں، جب تک میں دوں نہ یہ کھاتا نہیں ہے، اور دوسرا ٹوکری میں سے اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ قدرتی بات تھی، لیکن یہ دشمنی کا ذریعہ بن گیا۔ اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ صریحاً گمراہی میں۔ یعنی یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے کہ 10 بیٹوں کو دشمن بنا لے 2 بیٹوں کی خاطر، انہیں چاہیے جو زیادہ جتھا ہے اس کے ساتھ رہیں، وہ ان سے چپنے ہوئے ہیں۔ اقتلوا یوسف، قصہ چکا دو، eliminate him او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کہیں دور پھینکو اس کو تاکہ تمہارے باپ کا یخلو خالی کر دے، تمہارے باپ کا چہرہ خالی کر دے۔ ابھی وہ سامنے کھڑا ہے، تم اسے نظر نہیں آ رہے ہو، یوسف ہٹے گا اس کی نظر تم پر پڑے گی کہ تم بھی گھر میں رہتے ہو۔ محبت سبب بن گئی ہے، خواب سبب نہیں بنا۔ لے گئے کنویں میں ڈال دیا۔ باپ کو پتہ ہے انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ قتل کر سکتے ہی نہیں، اس نے بادشاہ بننا ہے۔ انہیں اسی طرح یقین ہے اس بات کا جس طرح اپنی نبوت پر انہیں اعتماد اور یقین ہے کہ یوسف کو انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ قتل کر سکتے ہیں، اس نے بادشاہ بننا ہے۔ وہ لے گئے۔ اس کے باوجود جب وہ خون لگا کر لائے بھیڑ کا، آپ نے فرمایا کہ ان کے کپڑوں کو لگا کر دیکھیں بھیڑیا کھا گئی اس کے خون والے کپڑے۔ آپ نے فرمایا بڑا ہی کوئی مہذب قسم کا بھیڑیا تھا، کپڑے پھاڑے نہیں، اس نے اندر سے میرا بچہ نکال کے کھا گیا ہے۔ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہیں ایک کام سجا دیا کہ تم یہ کام کرو۔ فصبر جمیل، یعنی کہ تم آ کو گھر سے نکل جاؤ، ٹانگیں توڑ دی، سر پھاڑ دیا، بھوکا رکھا، پتہ ہے انہوں نے کتنی بڑی واردات باپ کے ساتھ کی۔ اس کا نام ہوتا ہے باپ ہونا، کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اولاد پالنا بڑے جگرے کا کام ہے، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، ان کی غلطیاں برداشت کر کے ان کو جوڑے رکھنا پڑتا ہے ساتھ۔ ذرا سی بات ہوتی ہے بچے کو گھر سے نکال دیتے، مار پٹائی چھوٹی چھوٹی باتوں کا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں سے دور ہوتا ہے، اس سے مجلس سے ہی ہوگا بری صحبت میں پڑ جاتا ہے۔ گھر سے جب شوہر بیوی کے رویے کی اس وجہ سے جب گھر سے باہر رہنا شروع ہو جائے تو یہ گھر کی تباہی کے آثار ہوتے ہیں۔ اولاد والدین کی وجہ سے اگر گھر آتے ہوئے اس کا دل نہ کرے گھر آنے کو، باہر رہنا پسند کرے، تو یہ اولاد کی بربادی کے اسباب شروع ہو جاتا ہے کام یہاں سے۔ کچھ نہیں کہا، انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ اب دیکھیے انہوں نے اپنی طرف سے بلا مگروں لائی ہے کہ غائب کرو مدعی، لیکن وہ جو خواب تھا اس کو پورا کرنے کا سامان کر رہے ہیں، وہ باپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس کا پیارا بیٹا آنکھوں سے دور کر دیے۔ پھینکا کہاں جا کے؟ جہاں قافلے آ کر رکتے تھے، جو مصر جانے والے قافلے ہوتے تھے تجارتی، اس کنویں میں جا کے پھینکا، بالکل جا کے اس پوائنٹ پہ جہاں سے کوئی انہیں اٹھائے اور مصر لے جائے۔ خدا کی مرضی پوری کی، یوسف کے خلاف ایکشن لیا لیکن یوسف کے حق میں ایکشن استعمال ہوا۔ قافلہ وہاں کے روکا، کنواں تھا سرے راہ، پانی بھرنا تھا آگے سفر کے لیے، اگلا کنواں پتہ نہیں کتنے دور ہوگا۔ انہوں نے بندہ بھیجا پانی بھرنے کے لیے، اس نے فَأَدْلَا دلوا، یہ جو دلہ ہوتا ہے، یہ دلو کہتے ہیں لوٹے کو، وہ جو بڑی والا انہوں نے چمڑے کا بنایا ہوا ہوتا تھا نا، ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، اب تو شاید نہیں ہوتا، ہوگا دیہات میں اب بھی، تو اس میں زیادہ پانی آتا ہے، ورنہ عام طور پہ وہ ڈالڈا کے ڈبے کے لوگ بنا لیتے ہیں۔
فَأَدْلَا دَلْوَ، انہوں نے وہ ڈالا ڈول، یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا، انہوں نے دیکھا کس چیز میں اڑا ہوا ہے، دیکھا وہ تو کوئی بچہ ہے، تو اس نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، لاؤ جی یہ منافع مل گیا، یہ تو غلام لڑکا مل گیا ہے، تو وہ مارکیٹ میں بیچتے تھے، ان کا لو مل گئی، چلے گئے، وہاں انہیں بازار میں خریدا ایک سردار نے، عزیز مصر کا جو سردار تھا، جوان ہوئے، اس کی بیوی پیچھے پڑ گئی، بیوی نے چال چلی، اس سے بچے تو مشورہ کیا گیا کہ اس کو باہر مت رکھو، سب سرداروں کی بیویاں اسی کے چکر میں پڑ گئی ہیں، اس کو جیل میں جا کے پھینکو، جیل میں ڈال دی، عورتوں نے جیل میں ڈلوا دیا، کیوں؟ اس جیل سے ان کی رسائی بادشاہ تک ہونی تھی، وہاں ان کے فن کا مظاہرہ ہوا کہ وہ خواب کی تعبیر جانتے، وَنُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں یہ بھی ہے۔ دو قیدیوں نے خواب دیکھا، انہوں نے دیکھا بندہ نیک ہے، تو ویسے بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو تو لوگ اس کے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں جی خواب دیکھا ہے جی یہ ہے، تو وہ بھی چلے گئے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نے خواب دیکھا ہے، تم ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ، تم ہمیں اچھے بندے لگتے ہو۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا میں روٹیوں کا چھابا لے کے جا رہا ہوں، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو آپ بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب جو ہے وہ بھر بھر کے اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ ہم نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے مجھے سکھایا یہ علم۔ ان سے پہلے آپ نے پھر انہیں تبلیغ کی، دین کی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، دیکھو یہ اس طرح سے، اس طرح سے، وہاں آپ نے اپنا ایڈریس بھی بتایا کہ مجھ پر، میرے باپ پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ہم پر اللہ پاک نے بڑی رحمت فرمائی ہے کہ ہمیں توحید عطا فرمائی اس نے۔ وہ جو روٹیاں والا تھا اس سے کہا کہ تجھے پھانسی دی جائے گی اور سولی دی جائے گی اور پرندے تیرے سر سے کھائیں گے نوچ کے، سولی لگا کے چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ اور پھر وہ پرندے نوچتے تھے۔ اور دوسرے سے جو شراب لا رہا تھا کہ تو بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، اصل میں اس پہ پہلے کیس بھی یہی تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کیا، وہ جو ساقی تھا وہ کیس سے بری ہو گیا، ثابت ہو گیا اس نے نہیں کی، تو وہ دوبارہ اپنی نوکری پہ چلا گیا۔ اور جس نے بچنا تھا اس سے انہوں نے کہا کہ تو ذرا اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، اپنے آقا سے میرا ذکر کر دینا، کس طرح ایک بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے تو اس کا کیس بھی ذرا دیکھ لیں آپ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وہاں مزید رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ بندہ بھول گیا ذکر کرنا۔ اس میں جو اصل بات ہے وہی ہے کہ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، عِندَ رَبِّكَ، نبی کہہ رہا ہے اپنے رب سے میرا تذکرہ کرنا، ساقی سے کہا تو لفظ رب ہو گیا، تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ جو ہے اس ساقی کا رب ہے؟ یہ رب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ رب البیت ہیں، آپ کی بیوی جو ہاؤس وائف ہوتی ہے اس کا پروفیشن لکھا ہوتا ہے ربۃ البیت، ایک گھر پالنے والی ہے۔ شوہر جو ہے وہ رب الاسرہ ہے، ہیڈ آف فیملی، رب الاسرہ، فیملی کو پالنے والا، پالنے والا۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا۔ یہ رب کوئی لفظ برا نہیں ہے، یعقوب یوسف علیہ السلام استعمال فرما رہے ہیں، اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رب کہہ رہا ہے اس کو، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس کو بھلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے رب سے، یعنی اپنے آقا سے۔ آپ اس کو نائک بھی کہتے ہیں، آپ اس کو ارباب بھی کہتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو اب بادشاہ نے خواب دیکھا، آپ وہاں پڑے رہے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، 9 سال مزید وہ وہاں رہے،
جب نکلنا تھا تو بادشاہ کو خواب آیا، اس نے جو لائق بندے تھے ان کو سنایا کہ یار میرا ایک خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. تو ان کا جی ہم تو تعبیر نہیں جانتے، بس یہ خواب خیال ہی ہوتے ہیں. اس وقت اسے یاد آیا اوہو ایک سچا بندہ بھی تھا جو خواب صحیح بتاتا تھا جیل میں. انہوں نے کہا اوے مجھے یاد آ گیا، مجھے بھیجو تم، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. پھر وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. اب وہ کہتا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا، یعنی فتوا دے، بتا ہمیں. تو پھر اس نے بتایا کہ اس طرح بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں پتلی جو کھا رہی ہیں موٹی گائیوں کو، 7 بالیں ہیں. تو وہ خواب پورا اس میں موجود ہے. تو آپ نے اسے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، آپ نے کہا کہ قید سالی ہونے والی ہے، تم 7 سال جو بھی بوو اس کا صرف تھوڑا سا حصہ سٹے میں سے نکالنا ہے گندم کے، باقی گندم سٹے میں محفوظ رکھنی ہے. باہر نکال کے رکھو گے اس کو گھن لگ جائے گا. سٹے میں رہے گی 7 سال محفوظ رہے گی. اس سٹے کے اپنے اندر اینٹی پیسٹی سائیڈ سمیل ہے جس کی وجہ سے اس میں کیڑا نہیں آتا. اس کے بعد پھر شدید ترین قید سالی ہوگی جس میں وہ سب کھا جائے گی جو تم سمیٹ کر رکھو گے، تم بچا کے رکھو. ملک خالی ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جو تم بچا لو گے، تمہارے گوداموں جو پڑا ہوگا وہی محفوظ ہوگا. اب دیکھیں یہ 2 سبب ہو گئے. ایک تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ بڑا لائق فائق ہے، ماہر معاشیات ہے، اس نے ترتیب بتا دی ہے تو تعبیر بھی بتا دی ہے، تو اس نے کہا جی لے کر آؤ. دوسرا سبب یہ بنا کہ اسی غلے کی وجہ سے بھائی آئے وہاں، وہ غلہ لینے آئے. اگر غلہ محفوظ نہ ہوتا تو فلسطین سے مصر کیوں آتے؟ تو دیکھیں اسباب کے تار کیسے جڑتے چلے جاتے ہیں. جیسے وہ بلیڈ کٹنے والے ایک کو مارتے ہیں نا گیند کو تو وہ 2 کو لگتے ہیں، وہ 2 4 کو لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ میں اس طرح اسباب کرتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وار کہاں کہاں ہوگی، اس کے نتائج کہاں کہاں نکلیں گے. جب بھائی غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایک دروازے سے مت داخل ہونا. 10 کڑیل جوان جب اس زمانے میں جب چونکہ بھوک ہو گئی تھی تو لوٹ مار زیادہ ہو گئی تھی قید سالی میں، اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید سالی کے دوران ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل کر دی تھی. یعنی اب جو چوری کر رہے ہیں یہ اس دفعہ کے تحت نہیں آتے ڈکیتی والی کے، وہ جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. جس طرح ہر انسان کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، وہ مارنے والے کو مار بھی سکتا ہے اپنے دفاع میں، اسی طرح جان بچانے کا بھی فرض ہے اس کو. اس فرض کے لیے وہ چوری بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے جب تک کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. آپ 80% پبلک کو غریبی کے لیول سے بھی نیچے رکھ کر ہاتھ کاٹنے کی سزا کیسے آپ مقرر کر سکتے ہیں؟ پہلے ہر بندے کو روٹی تو وافر مہیا کرو نا، اس کی ضرورتوں کا پورا کرو احساس. تو بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. شہر کے دروازے ہوتے تھے، کہا 2-4 اس سے گھس جانا، 2-4 اس سے گھس جانا، 2-4 اس سے گھس جانا، اکٹھے نہ گھس. اس کی 2 وجہ، ایک تو یہ کہ جتھا دے کر لوگوں کو شک نہ پڑے کہ یہ ڈکیتی کے لیے آئے. دوسرا یہ کہ بائی دا وے اگر تمہیں سے 2-4 کو کوئی پکڑ بھی لے تو 2-4 اور تو ہوں گے نا جو ان کا خیال رکھیں گے، کوئی اطلاع دینے والا ہوگا، کوئی کیئر کرنے والا ہوگا، کوئی ضمانت دینے والا ہوگا. سارے ہی ایک جگہ نہ پھنس جاؤ تم. ادخلوا من ابواب متفرقہ. اور میں اللہ کے معاملے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اللہ پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. جو دوسرے جس پر توکل کرو گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پر توکل کرو جو کبھی مرے گا نہیں. جس پر بھی تم توکل کرو گے وہ مر جائے گا، نکل جائے گا ہاتھ سے.
اللہ پر توکل کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعقوب کے اس ایکشن سے ہونا کچھ نہیں تھا، اللہ کے پلاننگ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب کے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ پریکاشنری میئر اگر لے لیا جائے تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے، اس نے لے لیا۔ اللہ نے منع نہیں کیا آپ کو کسی کام سے کہ یہ کام مت کرو، آپ اپنا کام کریں، جو ذہن میں آپ کی عقل کہتی ہے اس کو استعمال کر لیں، لیکن یہ بھی مت سمجھیں کہ آپ کی ہوئی کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی ترتیب اللہ کی تقدیر کو بدل دے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم جو ہو چکا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہی ہوا۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی بنیامین رہ گئے۔ اب بنیامین کے بارے میں بھی انہوں نے جا کے یہی کہا، اب سچ بولا انہوں نے جا کے اپنی طرف سے باپ کو سچ بولا ہے، لیکن جب بندہ ایک دفعہ جھوٹ بول دیتا ہے تو پھر اعتبار کوئی نہیں نہ رہتا۔ بڑے بھائی کے ساتھ وہ کیا کر چکے تھے، فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، ہمیں غیب کا پتہ نہیں، لیکن جو ہمارے علم میں آیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہمارے سامنے اس کے بوریے میں سے یہ چیز نکلی ہے، پیالہ نکلا ہے اس کے بوریے میں سے، ہمیں نہیں پتا کیا ہے، لیکن چوری کے جرم میں پکڑ لیا گیا، آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، آپ اس بستی سے پوچھ لیں جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، یا اس قافلے سے پوچھ لیں کہ جس کے اندر وہ سارے لوگ تھے، یہ بھی کہ واقعہ کیا ہوا۔ تو اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی کہا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارا نفس تمہیں ایک بات دکھا رہا ہے اور تم اس کو مان رہے ہو، لیکن وہ تو اللہ کے رسول، فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ اسی سبب سے میرے دونوں بیٹے لے آئے۔ ہمارا بچپن میں وہ جو بنٹا گم ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، دوسرا بنٹا پھینکتے تھے، کیوں کہ بھائی جس طرف یہ بنٹا جائے گا دوسرا بھی ادھر ہی رڑ کے گیا ہوا ہوگا نا، اس کو پہیے تو نہیں لگے ہوئے۔ اصل میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ جہاں پہلا گم ہوا ہے گر کے وہاں دوسرا پھینکو اور اس پہ نظر رکھو وہ کدھر جا رہا ہے، جدھر وہ جا کے روکے گا اس کے دائیں بائیں تمہارا دوسرا بنٹا بھی ہوگا، دونوں مل جاتے، اور بعض دفعہ دونوں ہی غائب ہو جاتے، دوسرے والا بھی چلا جاتا تھا۔ یہاں پہ آگا عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ ان دونوں کو اکٹھا کر کے لے آئے۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسباب کی ڈوری کیسے چلتی۔ انہوں نے کیا کہا جب وہ نکلا پیالہ، تو انہوں نے کہا کہ این یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نرالا کام نہیں کیا، فقد سرق اخاہ من قبل، اس کا بھائی بھی یہ چاند چڑھا چکا ہے، یعنی بھائی کو باپ کی نظروں سے دور کیا ہے، کنویں میں پھینکا، لیکن دل کا حسد ابھی بھی کم نہیں ہوا، وہ زخم ہرا ہے۔ اس نے چوری کیا تو اس کے بھائی نے، یعنی یہ 10 بھی بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، خود کو اس کا بھائی نہیں کہہ رہے، فقد سرق اخ له من قبل، یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ ہوا کیا ہے، یوسف علیہ السلام کو پھپھو لے گئی، تو جتنے عرصے کے لیے رکھنا تھا رکھنا، یعقوب علیہ السلام بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لینے چلے گئے، پھپھو چھوڑنے نہیں چاہتی تھی، تو پھپھو نے ان کے متھے کوئی چیز سامان میں باندھ دی، رکھ جو کہا دیکھا یہ جو ہے وہ اس نے چوری کی ہے، اور ان کا قانون یہ تھا کہ چور جو ہے وہ پھر جس کی چوری ہوتی تھی اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جتنی مدت وہ رکھ سکتا تھا۔ وہ پھپھو نے پیار میں الزام لگا دیا پاس رکھنے کے لیے۔ یہی بات یوسف علیہ السلام نے ان سے کہی تھی بھائیوں سے۔ وہ جو بندہ تھا آگے نمائندہ، اس نے کہا کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے اور مال وہ پیالہ اس کے سامان میں سے نکلا ہے تو کیا کرو گے تم، پھر کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی؟ انہوں نے کہا کہ پھر تو وہ بندہ جو ہے وہ تمہارے قبضے میں ہوگا، تم اسے رکھ سکتے ہو اپنے پاس، ہمارے قبیلے میں تو یہی قانون ہے۔ ان کے منہ سے کہلوایا،
اللہ پاک نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یہ چال ہم نے چلی یوسف کے لیے، وہ بادشاہ کے مروجہ قانون کے مطابق بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا، جیل میں بھیج سکتا تھا، اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا۔ ہم نے بھائیوں کے منہ سے یہ نکلوایا کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ ہمارے زمانے کا کذالک نجزی الظالمین، ہم چوروں کو اسی طرح سزا دیتے۔ کذالک کدنا، ہم نے چال چلی، لے یوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔